السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، تفسیر قرآن کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت سورہ طلاق پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں سنا کہ مختلف مطلقہ عورتوں کی مختلف عدتیں ہوتی ہیں، اور آج کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ہم اسی پر مزید گفتگو کریں گے۔ جی علامہ صاحب۔ سابقہ دروس میں ہم نے خواتین کی مدت عدت پر کلام کیا ہے، لیکن آج تھوڑی وضاحت اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ خواتین جو ایام مخصوصہ سے مایوس ہو چکی ہیں تمہاری خواتین میں سے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر تم کسی شک میں ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں۔ واللائی لم یحض، اور وہ خواتین جنہیں حیض نہیں آتا، ایام مخصوصہ نہیں آتا۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو حاملہ خواتین ہیں تو ان کی مدت وضع حمل ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے خوف رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ ان 2 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان خواتین کی عدت کی مدت کو بیان فرمایا جو عائسہ ہیں۔ عائسہ کنہیں کہتے ہیں؟ جنہیں زیادہ ایج کے باعث ایام مخصوصہ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ علماء نے اس کی ایک مدت 55 سال اور بعض نے 60 سال بیان فرمائے، لیکن اس میں صحیح موقف یہ ہے کہ جب کسی خاتون کی ایج زیادہ ہو جائے اور اب اسے ایام مخصوصہ نہ آئے تو وہ عائسہ کہلائیں گی۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی عائسہ کو طلاق دے دی گئی، ٹھیک ہے، تو ان کی مدت عدت 3 مہینے ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ خواتین کہ جنہیں آغاز سے ہی ایام مخصوصہ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ایک لڑکی ہے اور اسے ایام مخصوصہ نہیں آتے، اس کی شادی ہو گئی، صحیح، اور اب اس کے بعد اگر اسے طلاق دے دی گئی تو اس کی مدت عدت بھی 3 مہینے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جو حائضہ خواتین ہیں جنہیں ایام مخصوصہ آتے ہیں ان کی مدت تو ہم نے سمجھ لی کہ 3 حیض ہے، صحیح، لیکن اس کے علاوہ 3 مہینے ہیں۔ اور وہ خواتین کے جو حاملہ ہیں، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وضع حمل ان کی عدت کی مدت ہے۔ یہاں پر 2 بڑی اہم باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، جن خواتین کو حیض نہیں آتا ان کی عدت کتنی، مطلب اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ جواب ارشاد نہ فرمایا، آیات کا نزول ہو گیا اور اس میں بتا دیا گیا کہ 3 مہینے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی جانتے تھے، اس کی گہرائیوں کی معرفت بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم بھی حاصل کی، تربیت بھی حضور علیہ السلام کی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا ایک طریقہ کار امت کو بھی بتایا، ٹھیک ہے، مطلب ایک تو انہوں نے خود اختیار کیا اور امت اس سے تعلیم حاصل کر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ خود نہ فرمایا۔ آج جس طرح ہمارا حال ہے کہ اگر ہمیں چاہے طلاق، چاہے وراثت یا کسی بھی حوالے سے کوئی کاروباری معاملہ ہو یا کوئی جاب کا مسئلہ ہو یا XYZ کوئی بھی ہمارا پرابلم ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خود سے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہماری شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ حضرات صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے مسئلہ دریافت کیا۔ تو آج علماء انبیاء کے وارث ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، تو اگر عوام کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اس کا علم ان کے پاس نہ ہو تو انہیں چاہیے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے علماء کے پاس جا کر کے اپنے مسئلے کو دریافت کریں، کیونکہ دیکھیں من کا مفتی جو فیصلہ کرتا ہے، جو ایک کمرشل لینگویج کے اندر یہ الفاظ مستعمل ہے، تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ قرآن پاک کی تعلیمات کے، شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے یہ خلاف عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان مسائل پر ڈسکس کیوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، علماء ان پر بات کیوں کرتے ہیں؟ بات اس لیے کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ، مرد حضرات، خواتین کا ایام مخصوصہ کا مسئلہ ہے وہ حضور علیہ السلام کے پاس جا کر وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام قرآن پاک کی آیت
ان کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسائل اگر علماء ڈسکس نہیں کریں گے، اس کے بارے میں وضاحت نہیں کریں گے، شریعت مطہرہ کی تعلیم نہیں پہنچائیں گے تو راہ راست کیسے اختیار کی جائے گی، درست مسئلے پر عمل کیسے ہوگا؟ لہٰذا یہ بالکل غلط خیال ہے کہ جناب یہ کیوں ڈسکس کی جاتی ہے۔ شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ الفاظ کا انتخاب بہترین کریں، انداز بیاں معتدل ہونا چاہیے، لیکن جو مسائل ہیں وہ تو قوم تک پہنچائیں، یہ ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کی آیات کا نزول ہو رہا ہے اور ہمارے قرآن کے اندر ایک حرف بھی ایسا نہیں کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ جناب یہ بے معنی ہے یا یہ کیوں بیان کیا گیا۔ جب قرآن پاک میں ہے تو یہ کس کے لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے، اور جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہدایت کیسے اختیار کریں گے؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اچھا، پھر جو خواتین حاملہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مدت عدت وضع حمل ہے۔ اب یہ وضع حمل چاہے 5 منٹ میں ہو جائے، چاہے 5 مہینے میں ہو، 7 مہینے میں ہو، مدت عدت یہی ہے۔ یہاں پر بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جناب 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ میکسیمم ڈیوریشن بیان کر دیا گیا۔ بھائی بات یہ ہے، عام عدت جو بیان کی گئی ہے، کسی کی بالفرض کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ ایک الگ سچویشن ہے، یہ ایک الگ سچویشن ہے۔ اب درسی بات ہے کہ 2 الگ الگ سچویشن کے اندر ہم اپنی طرف سے کیسے ملا سکتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی ضرورت کی بات ہو جائے گی، ہمیں اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا معاملہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے احکامات اور شریعت کو فالو کرنے کے حوالے سے جو خوف رکھتا ہے کہ بھئی مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، میں اپنی نفس کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤں، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا کہ لا تتبع الہوا، اپنے نفس کی پیروی مت کرنا۔ تو لوگ کس سمت جا رہے ہیں وہ اسے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ لا علمی کے اندر یا نادانستہ طور پر وہ کیا کرتا ہے کہ علم حاصل کرتا ہے، علماء سے پوچھتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ سے خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ یعنی کبھی اگر کوئی حکم شرع تمہارے خلاف بھی چلا جائے، بظاہر تمہیں گھبرانا نہیں ہے، حقیقتاً گھبرانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، یا یہ معاملہ نہیں ہے، حقیقتاً تمہیں گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ تو یہاں پر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا۔ ٹھیک ہے، ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی تسلی کیا ہے کہ میں اپنے رب کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ فلاں نے بتایا، فلاں نے بتایا، فلاں نے بتایا، مانا فلاں نے بتایا، لیکن بتایا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ کوئی بھی مفتی، کوئی بھی عالم دین اگر فتویٰ دے رہا ہے تو وہ اپنے پاس سے نہیں دے رہا، بلکہ وہ تو شریعت بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پھر فرمایا جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی برائیاں بھی مٹا دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ آج ہمیں فکر ہے کہ جناب گناہ گار ہیں، کیسے بخشے جائیں گے، جنت اتنی بڑے انعام کی جگہ ہمیں کیسے ملے گی؟ تو بات یہ کہ فرمایا جو اللہ سے ڈرتا، خوف خدا، خوف خدا ایک ایسی بنیاد ہے جو منزلوں کو منزل در منزل آسان کر دے گی۔ ہم اس کو اختیار تو کریں۔ دیکھیے نا، ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اللہ سے خوف رکھتا ہے اس کے کام میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا، دنیا میں تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی، کہ جو اللہ سے خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت میزان عمل ہوگا، اس میں اس کی خطاؤں کو بھی درگزر فرما دے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے اجر بھی بڑا ہے۔ وہ اجر کہاں کا ہے؟ جنت کا اجر ہے۔ دنیا بھی سنور گئی، میزان عمل کے اندر بھی عافیتیں ہوں، جنت کے اندر بھی عافیت ہے، اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف خدا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق